لیکن تم نہیں جانتے، صحابہ پہ فتویٰ لگانے والے نہیں جانتے، صحابہ پہ بحث کرنے والے نہیں جانتے، صحابہ پہ تنقید کرنے والے نہیں جانتے۔ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ جب صحابہ کرام نے بدر کے اندر تلواریں اٹھا کر، بدر کے اندر میرے صحابہ کرام کے پاس تلواریں پوری نہیں، مخالف کے پاس، کفار کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس چھڑیاں تھیں، ان کے پاس زریں تھیں، ان کے پاس تو قمیصیں بھی نہیں تھیں، ان کے پاس فوجی ساز و سامان تھا، ان کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے اونٹ تھے، ان کے پاس تو کھجوریں بھی نامکمل تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، آج دی یہ ملاقات ساڑھے انتہائی واجب الاحترام جناب مرزا سعود صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سمندری، انہاں دی محبت اور پیار دا خصوصی نتیجہ ہے۔ بلا تمہید بلا تاخیر جس طرح شیخ محترم تو سماعت فرمایا کہ چند گزارشات شان صحابہ دے حوالے نال تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہاں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب انہاں دی عظمت اور شان دے کیا کہنے۔ اللہ خالق کائنات نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب نو عدالت اور صداقت دی ڈگری عطا فرمائی۔ اس دا مطلب یہ ہے کہ دنیا دے اندر جو انسان بھی کوئی دعویٰ پیش کرے گا اس دی صداقت سچائی نو پرکھیا جائے گا، امانت نو پرکھیا جائے گا۔ لیکن جس وقت کسی انسان دے نال
ایک ٹائٹل لگ گیا کہ صاحب رسول اللہ، سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے شخص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہے، تو اے ٹائٹل لگن تو بعد اس دی صداقت، دیانت اور سچائی نو پرکھن دی ضرورت نہیں، کیونکہ صحابہ کرام نو صداقت دی ڈگری میرے اللہ نے جاری فرما دیتی ہے۔ خالق کائنات نے کتے فرمایا اولئک ھم الصادقون، یہ تو سچے ہیں۔ کتے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، ایمان کا حق تو نبی کے صحابہ نے ادا کیا ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس واسطے میری آج دی گفتگو ایک اصول تے مبنی ہوئے گی۔ بڑے عرصے تو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے بحث دا سلسلہ جاری ہے۔ کوئی فدق دے حوالے نال، کوئی قلم کرتاس دے حوالے نال، کوئی جناب معاویہ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے درمیان صفین دے حوالے نال، کوئی صدیقہ کائنات اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دے درمیان جنگ جمل دے حوالے نال، کوئی خلافت دے حوالے نال، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے بحث کر دے، اہل و سنہ نوجوان پریشان ہو جاندے کہ دیکھیں جی فلاں شخصیت کا یہ کلپ آ گیا ہے، اس کا جواب دیجئے، فلاں حضرت نے صحابہ کے متعلق یہ کہہ دیا ہے، اس کا جواب دیجئے، کوئی جہلم سے یہ اعتراض کر رہا ہے نبی کے یاروں پہ، اس کا جواب دیجئے، کوئی خلافت و ملوکیت کے اندر نبی کے اصحاب پہ یہ جرا کر رہا ہے، اس کا جواب دیجئے، کوئی فیصل آباد کی جھال سے اٹھ کر نبی کائنات کے صحابہ پہ یہ تنقید کر رہا ہے، اس کا جواب دیجئے جناب معاویہ پر۔ آج غور کر لیجئے، جیسے آپ کے ملک کے اندر سویلین پہ بحث ہو جاتی ہے، فوجی پہ بحث ہو سکتی، بولو، پاکستان کے جھنڈے پہ بحث ہو سکتی نہیں۔ اسی طرح صحابہ دین کا شعار ہیں، اور آج کے میرے پیغام کو نوٹ کر لیجئے، آج کے درس کا یہ عنوان، اور اسی پہ دلائل قائم کروں گا کہ نبی کے صحابہ پہ بحث ہو ہی نہیں سکتی، پیغمبر دے صحابہ تے بحث نہیں ہو سکتی۔ کوئی فدق کی بات کرے، کوئی قلم کرتاس کی بات کرے، کوئی خلافت کی بات کرے، ہاں علماء کرام نے جوابات دیے ہیں، اشکالات دور کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے نبی کے صحابہ پہ بحث ہی نہیں ہو سکتی، کسی کو اختیار ہی نہیں کہ نبی کے صحابہ پہ بحث کرے، بحث دا اختیار ہی نہیں پروردگار نے عطا فرمایا۔ اہل ایمان غور کیجئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے نال ساڈا پیار ہے، محبت ہے، عقیدت ہے، الفت ہے، صحابہ میرا ایمان نے، صحابہ دے نال پیار ہے، صحابہ کرام دی نماز دی وجہ تو نہیں، حج دی وجہ تو نہیں، روزے دی وجہ تو نہیں، بلکہ پیغمبر دے یاراں دے نال پیار اور محبت ہے محمد مصطفیٰ دی وجہ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو صحابہ کرام دے نال پیار ہے، انہاں دی نیکی دی وجہ تو نہیں،
جدو پیار اور محبت وجہ نیکی نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر صحابہ دی کمی دی وجہ تو صحابہ دے نال نفرت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ نال محبت دی وجہ نیکی نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے غور کیجئے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لے آئے۔ باہم سیدنا خالد اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف دے درمیان کوئی تکرار، بحث اور جھگڑا ہو گیا۔ امام کائنات دے کول دوویں ساتھی میرے پیغمبر دے تشریف لے آئے، اپنا اختلاف رائے پیش فرمایا۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے عبد الرحمن تسی اپنا کیس سناؤ، یا اے خالد تساں اپنا مدعا بیان کرو، پیش کرو، نہیں، آپ نے اتنی ہی بات فرمائی، فرمایا دعو لی اصحابی، سنو میری وجہ سے میرے صحابہ کو معاف کر دو۔ اے عبد الرحمن آپ کو اجازت نہیں کہ آپ خالد پہ بحث کریں، اے خالد آپ کو اجازت نہیں آپ عبد الرحمن پہ بحث کریں، میرے پیغمبر کیا اجازت ہے، کیا ڈر ہے؟ فرمایا دعو لی اصحابی، اے کائنات دے لوگو، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نو، میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو معاف کر دو، تنقید نہ کرو میرے یاراں تے، بحث نہ کرو میرے صحابہ تے، طنز نہ کرو میرے صحابہ تے، بلکہ جدو میرے صحابہ کرام دا تذکرہ آئے، نبی کائنات دی جماعت دا ذکر آئے، اللہ مالک کائنات نے فرمایا پھر امام کائنات دی امت دے لوگانو صحابہ کرام دے بارے کیا جملے ادا کرنے چاہیے دینے؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ فرمایا اے کائنات دے لوگو، جدو میرے پیغمبر دی جماعت دا ذکر آئے، اہل ایمان واسطے لازمی ہے یقولون ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبقونا بالایمان، اپنی زبان چو میرے نبی دی جماعت دے واسطے دعا کرن، اے بولن کہ اے الہ العالمین تو سانو بھی معاف فرما، ساڑھے انہاں ساتھیانو بھی معاف فرما جڑے ساڑھے تو پہلے چلے گئے، تیرے پیغمبر دا ساتھ دیتا، تیرے پیغمبر دے نال مل کے لڑے کفر دے خلاف، اے الہ العالمین انہاں نبی دے یارانو معاف فرما دے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، جدو پیغمبر دے صحابہ دی بات آئے، میں اور تو نبی دے یار تے بحث نہیں کر سکتے، تنقید نہیں کر سکتے، طنز نہیں کر سکتے، بلکہ نبی دے یاران دے واسطے دعائیہ کلمات پڑھیں گے، دعاواں کریں گے پیغمبر دی جماعت دے واسطے، اس واسطے کہ کائنات دے لوگوں، اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر دی جماعت نو صدیقین دی جماعت آکھیا، سچیاں دی جماعت آکھیا، کامیاب لوگاں دی جماعت آکھیا، میرے پیغمبر دی ساری جماعت کامیاب، میرے پیغمبر دے ساری جماعت سچیاں دی جماعت، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے تمام صحابہ کرام، فرمایا اولئک ہم الفائزون، ایک کامیاب لوگ نے۔ حضرات گرامی جدو امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جماعت نو خالق کائنات نے صداقت دیاں ڈگریاں عطا فرمائیاں، کیوں عطا فرمائیاں؟ اس واسطے کہ اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر دی جماعت نو نبی دے دین دا گواہ بنایا۔ صحابہ نبی کے دین کے گواہ، صحابہ نبی کے دین کے گواہ، گواہ تے تنقید کون کردا ہے؟ جس نے مقدمے نال اختلاف ہوندا ہے۔ صحابہ نبی کے دین کے گواہ، یاد رکھیے
آپ اپنے مقدمے کا گواہ عدالت میں لے کے جائیں، وکیل مخالف آپ کے گواہ پہ تنقید کرے گا۔ تنقید کیوں کرے گا؟ اس کو گواہ کے نام سے اختلاف نہیں، گواہ کے کام سے اختلاف نہیں، گواہ کی ذات سے اختلاف نہیں، گواہ کی قوم سے اختلاف نہیں، گواہ کی برادری سے اختلاف نہیں، گواہ کے خاندان سے اختلاف نہیں، گواہ کی ملازمت اور ڈگری سے اختلاف نہیں۔ اس کو اختلاف ہے تو گواہ کی گواہی سے اختلاف ہے، گواہ ہے تو اس کو اختلاف ہے تو اس مقدمے سے اختلاف ہے جس مقدمے پر گواہی دینے کے لیے یہ گواہ موجود ہے۔ حضرات عزیز وقار، اسی طرح مالک کے کائنات نے پیغمبر کی جماعت کو فرمایا کہ وَكُنْتُمْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اے میرے نبی کے صحابہ، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ صحابہ کس چیز کے گواہ ہیں؟ صحابہ دین کے گواہ ہیں، صحابہ توحید کے گواہ ہیں، صحابہ ایمان کے گواہ ہیں۔ میں قربان جاؤں میرے استاد محترم الشیخ ارشاد الحق عصری حفظہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مقام صحابہ میں بڑا خوبصورت ترجمہ کیا، جب فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے میرے صحابہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا۔ اس کا دوسرا ترجمہ فرمایا اے نبی کے صحابہ ہم نے تمہیں وسطا، واسطہ بنایا۔ کیا مطلب؟ صحابہ واسطہ ہیں، کس کے درمیان واسطہ ہیں؟ شیخ فرماتے ہیں صحابہ واسطہ ہیں نبوت اور امت کے درمیان۔ کل سمجھ آئی جی؟ صحابہ واسطہ نبوت اور امت کے درمیان، صحابہ واسطہ ہیں۔ کیا مطلب؟ نبوت نے ایمان پیش کیا، واسطہ صحابہ کا، نبوت نے توحید پیش کی، واسطہ صحابہ کا، نبوت نے حج پیش کیا، امت تک پہنچانے والا واسطہ نبی کے صحابہ، نبوت نے رسالت پیش کی، امت تک پہنچانے کا واسطہ نبی کے صحابہ، میرے پیغمبر نے، میرے نبی نے، نبوت نے لوگوں نماز پیش کی، امت تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ نبی کے صحابہ، نبوت نے روزہ پیش کیا، امت تک پہنچانے کا واسطہ نبی کے صحابہ، نبوت نے، رسالت نے قرآن پیش کیا، امت تک پہنچانے کا واسطہ نبی کے صحابہ۔ اور کائنات کے لوگوں، نبوت نے کلمہ پیش کیے، امت تک پہنچانے کا واسطہ صحابہ ہیں۔ اس واسطے پر تنقید وہی کرتا ہے جس کو کلمے سے بھی اختلاف ہے، نبوت کی نماز سے بھی اختلاف ہے، کلمے سے بھی اختلاف، اذان سے بھی اختلاف، نماز سے بھی اختلاف، پیغمبر علیہ السلام کی پیش کردہ خلافت سے بھی اختلاف۔ اس واسطے پہ تنقید وہی کرے گا۔ اور وہ انسان جو مومن ہے، جسے اسلام سے، دین سے، نبوت کے لائے ہوئے پیغام سے اختلاف نہیں، اس نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ حضرات گرامی، جس نو پیغمبر علیہ السلام دے دین دے نال، پیغمبر دے دعوے دے نال، ایمان دے نال، توحید دے نال اختلاف نہیں، پیغمبر دے یاراں واسطے دعا کرے گا، دعا واسطے ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ نبی دی جماعت تے تنقید نہیں ہو سکتی، بحث نہیں ہو سکتی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ تے اے کائنات دے لوگوں، کسی بندے نو اجازت نہیں کہ نبی دے یاراں تے بحث کرے۔ آئیے غور کیجئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد دے اندر میرے پیارے پیغمبر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، میرے نبی نے ڈیوٹیاں لگائیاں صحابہ کرام دیاں، اے میرے صحابی تو فلاں مقام تے لڑنے، میرے صحابی تو فلاں مقام تے لڑنے۔ میرے نبی نے 50 صحابہ کرام دی ڈیوٹی لگائی ہے، اے میرے صحابہ کرام تو ساتھ درہ نہیں چھوڑنا،
ممکن ہے اس درے دی طرفوں کوئی حملہ ہو جائے، اس واسطے میرے صحابہ کرام سانو فتح ملے یا شکست ملے، کامیابی ملے یا ناکامی ملے، تو ساتھ درہ نہیں ہو چھوڑنا۔ امام کائنات آرڈر دے کے روانہ ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مالک کائنات نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کامیابیاں عطا فرمانیاں شروع کیتیاں، کافران نو شکست دیاں سار نظر آئے، کافران نے دوڑنا شروع کر دیتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت دے سامنے کفار اپنا مال غنیمت چھوڑ کے جا رہے نے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جماعت مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دین دیئے۔ او نبی دے 50 صحابہ کرام جڑے درے تے موجود نے کہنے لگے یارو آؤ نا ویکھو نا، نبی کریم نو مالک کائنات نے فتح عطا فرما چھڑیے، آئیے جائیے مل کے مال غنیمت جمع کروائیے۔ ہون تے امام کائنات نو اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں عطا فرمائیاں نے۔ میرے پیارے پیغمبر دے بعد صحابہ فرمانے لگے نہیں اس وقت تک درہ نہیں چھوڑنا جدوں تک کہ امام کائنات دا ڈر نہ جائے، کیونکہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سی اے میرے صحابہ کرام مینوں کامیابی ملے پھر بھی درہ نہیں چھوڑنا، ناکامی ملے پھر بھی درہ نہیں چھوڑنا، جدوں تک کہ میں محمد بلاواں نہیں اس وقت تک آنا نہیں۔ امام کائنات نے چونکہ بلایا نہیں اس واسطے جانا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دوسرے صحابہ دا موقف کہ سانو جانا چاہیے دے، حضرات گرامی اختلاف رائے ہو گیا۔ جدو اختلاف رائے ہویا میرے پیغمبر دی جماعت دے بعد افراد درہ چھوڑ کے میدان دے اندر چلے گئے، مال غنیمت اکٹھا کران دی نیت دے نال۔ ادھروں کافران دی فوج نے حملہ کیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملتی ہوئی کامیابی شکست دے اندر بدل چھوڑی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی فوج دا نقصان ہو گیا، نبی کریم دے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے 70 یار میرے پیغمبر دے زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ میرے پیغمبر دے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ امام کائنات دی خود جنہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک تے لئی ہوئی ہے، نبی کائنات دے سر مبارک دے اندر کھبی، میرے پیارے پیغمبر دے سر چو خون دے فوارے چھوٹ پڑے، حتیٰ کہ امام کائنات دیاں وفات دیاں خبرام میرے پیارے پیغمبر دی فوج دے اندر پھیل گئیاں۔ نبی کریم دے صحابہ فرمانے لگے کہ لگے یارو پہلے تے لڑ دے ساں، امام کائنات زندہ سن، ہن پیارے پیغمبر تے شہید ہو گئے، اساں کیوں لڑیے، لڑائی کس واسطے؟ مالک کائنات نے فرمایا میرے پیغمبر دے یارو تو آڈی لڑائی محمد مصطفیٰ دی ذات دی موجودگی واسطے نہیں سی، تو آڈی لڑائی تے رب دے دین واسطے ہے، جب تک دین غالب نہیں آئے گا تو آنو لڑنا ہوئے گا۔ پروردگار عالم نے فرمایا وَمَا محمد إِلَّا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا اے کائنات دے لوگو اگر میرے پیارے پیغمبر شہید ہو جان یا میرے پیغمبر تے وفات پاک آ جائے، کیا تُس اپنی ایڑیاں دے بل واپس چلے جاؤ گے؟ جڑا بندہ واپس چلے جائے گا وہ نقصان دین دا نہیں کرے گا، نقصان اپنا کرے گا، پیغمبر دا نقصان نہیں کرے گا، اپنا نقصان کرے گا۔ حضرات گرامی غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر دے درے تے موجود 50 صحابہ کرام، انہاں 50 صحابہ کرام دی غلطی دی وجہ تو کافران دی فوج نے حملہ کیتا میرے پیارے پیغمبر دے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نو شکست دے اندر تبدیل فرما دیتا، میرے پیغمبر دا نقصان ہویا، نبی دی فوج دا نقصان ہویا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، میرے پیارے پیغمبر دے دندان مبارک شہید ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پیارے پیغمبر نو کیا فرمایا؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں دی غلط فہمی دی وجہ تو
میرے پیارے پیغمبر تہاڈی فوج دا نقصان ضرور ہویا ہے، لیکن اے امام کائنات انہاں دا مواخذہ نہیں کرنا۔ توجہ ہے، مواخذہ، محاسبہ، تنقید، پکڑ، گرفت، بولو نہیں کرنی۔ کی کرنا ہے؟ مالک کائنات نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میرے پیغمبر دوڑے 50 صحابہ کرام درے تو ہٹے، جس کے نتیجے دے اندر میرے پیغمبر دا نقصان، فوج دا نقصان، 70 صحابہ کرام دی شہادت، 70 صحابہ کرام زخمی، امام کائنات دے دندان مبارک شہید، نبی کائنات دے متعلق وفات دی شہادت دی افواہ صحابہ کرام دے اندر پھیلی، لیکن مالک کائنات نے فرمایا اے میرے حبیب انہاں دا مواخذہ نہیں کرنا، محاسبہ نہیں کرنا، تنقید نہیں کرنی، پکڑ نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ رب ذوالجلال نے فرمائے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، کیونکہ الہ العالمین نے محمد دی جماعت نو ایڈوانس ہی معاف فرما دیتے۔ اور امام کائنات تساں کیا کرنے؟ میرے پیغمبر واسطے آرڈر فرمایا میرے نبی میں تے معاف کیتا، میں تے درگزر فرمائیے، اے میرے حبیب فاعف عنہم، تساں بھی معاف کرو۔ میرے پیغمبر تساں بھی، میں سوال کرنا جدو پیغمبر نو معاف کرن دا آرڈر ہے، جہلم دا مرزا معاف کیوں نہیں کردا؟ جدو میرے محبوب نو آرڈر ہے کہ صحابہ کو معاف کرو، پھر جناب یہ ایران کا رافضی معاف کیوں نہیں کرتا؟ جب پیغمبر کو آرڈر ہے کہ صحابہ کی غلطی پر، صحابہ کی بھول پر انہیں معاف کرو، پھر میں پوچھتا ہوں کہ یہ ہر گلی میں، ہر کوچے میں صحابہ کرام پر تبرہ بازی کی دکانیں کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ اور ہم بھی شروع ہو جاتے ہیں، یہ اعتراض آ گیا جی دیجئے جواب۔ سب سے پہلے پوچھئے اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کی جرت اور حیثیت دی کس نے ہے؟ یہاں کوئی بھی آپ کے پاکستان میں کیس ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، عدالت پہلے دیکھتی ہے کہ میں یہ کیس سن سکتا ہوں کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ جج غور کرتا ہے کہ میں یہ کیس سننے کی اتھارٹی رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا۔ میں پوچھتا ہوں اور جہلم کے مرزے مجھے یہ بتا، تو معاویہ اور علی کا کیس سننے کی اتھارٹی بھی رکھتا ہے کہ نہیں؟ تجھے اتھارٹی دی کس نے ہے؟ جرت دی کس نے ہے؟ حیثیت دی کس نے ہے؟ کون سی ڈگری تیرے پاس ہے کہ تو علی اور معاویہ پہ بحث کرے؟ کون سی ڈگری تیرے پاس ہے کہ تو علی اور عائشہ پہ بحث کرے؟ کون سا اجازت نامہ تیرے پاس ہے کہ تو پیغمبر کے عثمان پہ بحث کرے؟ نبی کے یاروں پہ تنقید کرنے والوں، میں سوال کرتا ہوں کس حیثیت نے یا کس شخصیت نے یا قرآن کی کس آیت نے یا پیغمبر کی کسی حدیث نے کس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم عثمان پہ بحث کرو، صدیق پہ بحث کرو، علی پہ بحث کرو، حسنین پہ بحث کرو، معاویہ پہ بحث کرو، بلال پہ بحث کرو، نبی کائنات کے فاروق پہ بحث کرو؟ تمہیں ڈگری کس نے دی ہے؟ اتھارٹی کس نے دی ہے؟ رب تو اپنے پیغمبر کو کہتا ہے، رب اپنے پیغمبر کو کیا کہتا ہے؟ لکھ لیجئے آیت، نوٹ کر لیجئے، لمبا چوڑا جملہ نہیں ہے۔ رب نے کہا میرے نبی کوئی شک نہیں، صحابہ تو بھول ہوئی، صحابہ سے بھول ہوئی۔ اہل الحدیث کا نظریہ اور عقیدہ نوٹ کرو، ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ مغفور ہیں، معصوم نبی ہیں، جن سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ کون ہیں؟ انبیاء کرام ہیں۔ صحابہ کرام معصوم نہیں، مغفور ہیں، یعنی ان سے کمی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، لیکن میں اور آپ اس پہ بحث کر سکتے نہیں، کیونکہ صحابہ کرام مغفور ہیں۔ غلطی بعد میں ہونی تھی، اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی۔ توجہ ہے؟ ایک حدیث سناواں، نبی کائنات تشریف فرما نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے علی، اے میرے مقداد،
جی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذهبوا علی روضۃ خاخ، اے میرے علی اور مقداد روضہ خاخ مقام تے جاؤ، اتھے ایک عورت ملے گی، وہ دے کل چٹھی ہوئے گی، چٹھی لے کے میں محمد مصطفیٰ دے کل آؤ۔ سیدنا علی سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے پیارے پیغمبر دے دوواں یاراں نے سواری نو دوڑایا، روضہ خاخ مقام تے پہنچے، ایتھے ایک عورت نال ملاقات ہوندی ہے۔ سیدنا علی فرمان لگے بی بی تیرے کل کوئی چٹھی ہے ساڈے سپرد کر دو۔ کہنے لگی نہیں 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 میرے کل کوئی خط نہیں، کوئی چٹھی نہیں۔ پیارے علی نے فرمایا تیرے کل چٹھی ضرور موجود ہے ساڈے حوالے کرو۔ کہنے لگی میرے کل کوئی چٹھی نہیں۔ سیدنا علی نے فرمایا تیرے کل چٹھی موجود ہے، کیونکہ سانو خبر دین والی او ذات ہے جدی خبر دے اندر کدی غلطی ہو سکتی، جس دے بارے مالک کائنات نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک رب نہ بلائے وہ بولدا نہیں، جب تک آسمان نہ تو جبریل نہ آئے میرے پیغمبر اپنے لب ہلاندے نہیں۔ سانو خبر امام کائنات نے دیتی ہے، پیغمبر دی خبر دے اندر شک ڈاؤٹ نہیں ہو سکدا۔ چٹھی تیرے کولے، چٹھی ساڑھے سپرد کرنو ورنہ لا اجردن ثیابک۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں تیرے کپڑیاں دی تلاشی لوانگا، کیونکہ پیغمبر دا ڈرے کے چٹھی لے کے آؤ۔ جدو عورت نے سنیا میرے کپڑیاں دی تلاشی لئی جائے گی، اس نے اپنی چٹیا دے اندر ہاتھ مارے ہے، چٹیا نو کھولیا، چوٹی دے وچوں چٹھی نکالی، سیدنا علی دے سپرد کیتی۔ میرے پیارے پیغمبر دے دوویں پروانے سیدنا علی سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہما چٹھی لے کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر مجلس دے اندر امام کائنات دے دوویں یار تشریف لے آئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا چٹھی پڑھ کے سناؤ۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ چٹھی پڑھنی شروع کی تھی۔ سیدنا علی نے چٹھی پڑھنی، سیدنا علی نے چٹھی پڑھنی، کس نے؟ سیدنا علی نے۔ غور کیجئے، توجہ چاہنا، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے پیغمبر کی چٹھی پڑھتے کون ہے جناب؟ چٹھی لکھتے کون ہے؟ جناب علی۔ جب حدیبیہ کا مقام ہے، پیغمبر صلح نامہ لکھوانے لگے کفار قریش کے ساتھ، کون لکھ رہا تھا چٹھی؟ پیارے علی لکھ رہے تھے چٹھی۔ کیا مطلب ثابت یہ ہوا میرے پیغمبر کے قلم دعات کس کے سپرد ہوتے تھے؟ سیدنا علی کے۔ توجہ ہے، کس کے سپرد ہوتے تھے؟ سیدنا علی کے۔ تنقید عمر پہ کرتے ہو کہ وقت وفات انہوں نے قلم دوات نہیں دی، قلم دوات تو ہوتی علی کے پاس تھی۔ علی پہ تنقید نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ علی تمہارے ہیں، علی کو مانتے ہو، علی سے محبت ہے، عمر سے بغض رکھتے ہو، اس بنا پر عمر پہ تنقید کرتے ہو۔ ہم نہ علی پہ تنقید ہونے دیں گے نہ عمر پہ تنقید ہونے دیں گے، کیونکہ عمر بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیغمبر دی چٹھی لکھن والے بھی علی، چٹھی پڑھنے والے بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا علی پڑھیے چٹھی، چٹھی پڑھی گئی۔ فرمایا من حاتب ابن ابی بلتا، چٹھی حاتب بن ابی بلتا دی طرف ہوئے، مکہ دے قریشیاں دی طرف ہے۔ چٹھی دے اندر میرے پیغمبر دی فوج دے راز لکھے گئے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی سماعت فرما رہے نے، اور میرے پیارے پیغمبر پریشان ہوئی جا رہے نے کہ حاتب بن ابی بلتا نے کیا کیتا؟ میری فوج دے صحابہ کرام دے راز لکھ دیتے۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتا نے مکے دے کافران دی طرف، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاموش۔ سیدنا حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک میرے بارے فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ میری بات سن نہ لینا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نو اپنی
صفائی دا موقع دیو امام کائنات۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جی میرے ہاتھ بولو۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے جتنے بھی صحابہ کرام مکہ و مدینے ہجرت کر کے آئے، یہ تمام مکہ دے رہائشی افراد، مکہ دے رہنے والے، مکہ دی نیشنلٹی، لیکن امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ دا رہائشی نہیں سا، میں باروں آ کے مکہ دے اندر آباد ہویا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تمام جتنے بھی تواڈے مہاجرین صحابہ کرام مدینے دے اندر آئے، انہاں دے رشتہ دار خاندان دے افراد مکہ المکرمہ دے اندر موجود نے، انہاں دے اہل و عیال دا خیال رکھ دے نے، دھیان رکھ دے نے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا خاندان کوئی اتھے مکہ دے اندر آباد نہیں، موجود نہیں، لیکن میرے بچے مکہ المکرمہ دے اندر۔ اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سوچیا کوئی ایسی گل لکھ دیاں کہ انہاں نو میری حمایت انہاں دے دلاں دے اندر پیدا ہو جائے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چٹھی دے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھی جس دی وجہ تو تواڈا یا تواڈی جماعت دا نقصان ہو سکے، عام جیاں گلاں نے جنہاں نال ساڈا نقصان نہیں ہو سکدا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں گلاں دی وجہ تو مینوں مکے دے اندر حمایت مل جائے گی، میرے بچے، میرا خاندان، میرا اہل و عیال جڑا مکے دے اندر موجود ہے محفوظ ہو جائے گا۔ اس نظریے دے نال میں چند باتاں لکھیاں نے، لوگوں غور کیجئے، بات ہو رہی ہے میرے پیارے پیغمبر دی تے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، گفتگو ہو رہی ہے میرے نبی دی تے حاتب بن ابی بلتہ دی۔ حاتب بن ابی بلتہ نے اپنی صفائی پیش فرمائی ہے، اینی دیر تک میرے پیارے پیغمبر دے عمر بولے امام کائنات جی دعنی اضربونک ھذا المنافق، اے امام کائنات میں نو اجازت دیجئے میں اس منافق دی گردن اڑا دیاں۔ کس نے فرمایا؟ فاروق اعظم نے فرمایا، میرے پیغمبر دیار نے فرمایا، مراد رسول نے فرمایا، خلیفہ ثانی نے فرمایا، پیغمبر دے سسر نے فرمایا دانی اضربونک ھذا المنافق، اے امام کائنات اجازت دیجئے میں اس منافق دی گردن اڑا دیاں، منافق دی گردن اڑا دیاں۔ حضرات گرامی، جذبات میرے عمر دے، احساسات میرے عمر دے، تاثرات میرے عمر دے، فتوہ میرے عمر دا، قول میرے عمر دا، اللہ دے پیغمبر میں نو گردن اڑانے دی اجازت دیو۔ غلطی کیا ہے کہ راز آؤٹ کیتے نے پیغمبر دی فوج دے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے الفاظ سنے، امام کائنات جلال دے اندر آ گئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غصے دے اندر آ کے فرمانے لگے، آپ نے فرمایا مہلن یا عمر، اے عمر اپنا فتوہ روکو، اے عمر اپنے الفاظ روکو، اپنے جذبات روکو، اپنے احساسات روکو، اپنا فتوہ روکو۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فوج دے راز آؤٹ کیتے، سیدنا حاتب بن ابی بلتہ نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں لیکن تم نہیں جانتے، صحابہ پہ فتوہ لگانے والے نہیں جانتے، صحابہ پہ بحث کرنے والے نہیں جانتے، صحابہ پہ تنقید کرنے والے نہیں جانتے۔ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جب صحابہ کرام نے بدر کے اندر تلواریں اٹھا کر، بدر کے اندر میرے صحابہ کرام کے پاس تلواریں پوری نہیں، مخالف کے پاس، کفار کے پاس تلواریں تھیں، ان کے پاس چھڑیاں تھیں، ان کے پاس زریں تھیں، ان کے پاس تو قمیصیں بھی نہیں تھیں، ان کے پاس فوجی ساز و سامان تھا، ان کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے اونٹ تھے، ان کے پاس تو کھجوریں بھی نامکمل تھیں، لیکن کہا تھا اے نبی کائنات اگر آپ ہمیں لڑنے کا کہیں گے ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈالنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ جب میرے پیغمبر کے صحابہ نے یہ جذبہ جنگ پیش کیا میدان بدر میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اے عمر اطلع علی اہل بدر، مالک کائنات نے بدر والوں کی طرف جھانکا اور جھانک کے فرمایا اے ما شئتم انی قد غفرت لکم، اے میرے نبی دے صحابہ آج تو بعد جو مرضی عمل کرو میں رب نے تو آنو ایڈوانس معاف کیتا ہے۔ ایڈوانس معافی، ایڈوانس بخشش، ایڈوانس مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ حضرات میرا سوال ہے کہ جب میرے پیغمبر کی مراد عمر کو صحابہ کی غلطی پر فتوے کی اجازت نہ ملی، جب نبی کے شیر عمر کو صحابی کی بھول پر گرفت کی اجازت نہ ملی، جب نبی کے عمر کو صحابی کی بھول پر پکڑ کی اجازت نہ ملی، جب نبی کے عمر کو صحابی کی غلطی پر لوگوں بحث کی اور تنقید کی اجازت نہ ملی، پھر میں سوال کرتا ہوں صحابہ کی بھول پر جہلم کے مرزے کو اجازت کیسے مل گئی؟ سمجھ آئی گل؟ کیا مطلب ہے کہ ایک ایک اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ بولو، اگر بات سمجھ آئی ہے تو بولو، نہیں آئی تو بے شک چپ رہو۔ کہ صحابہ کرام پر اٹھنے والے ایک ایک اعتراض کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں ہاں ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں صحابہ کے لیے دعائے مغفرت کروں، دعائے بخشش کروں۔ اللہ نے صحابی پر اعتراض کی اجازت دی ہی نہیں۔ اعملوا ما شئتم، جو مرضی عمل کرو، قد غفرت لکم۔ رات معمولی بھول، اس کے اتے صحابہ کرام تے تنقید اور بحث دا سلسلہ جاری، اور بھول بھی کیسی؟ صحابہ کرام نے دلائل دی بنیاد تے، حدیث دی بنیاد تے بات کی تھی، لیکن تنقید کرنے والا، تبرہ کرنے والا تنقید کر دے۔ کیا تنقید ہے؟ کہ میں بے شک گئی ہاں، منگن میں حق گئی ہاں، حق میں نے ملیا نہیں، کھڑی کھڑی تھک گئی ہاں۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کہ بی بی جو ہے نا 3 گھنٹے حضرت ابو بکر کے دربار پر کھڑی رہی اور حق نہیں ملا، یہ جھوٹ ہے۔ اتنی سی بات ہوئی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ تواڈے کول آئیاں اے پیارے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جائیداد آپ دی وراثت چو میں نو حق دیجئے۔ میرے پیارے صدیق نے فرمایا اے فاطمہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اِنَّا معشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فہو صدقہ۔ اساں جڑے انبیاء کرام دی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیغمبر نے فرمایا ہے دنیا کائنات دے لوگوں، ساڈا مال بطور وراثت تقسیم نہیں ہونا، اسی جو بھی چھوڑ کے جاواں گے وہ صدقہ ہوئے گا۔ حدیث پیش فرمائی سیدنا صدیق نے، اور حدیث فاطمہ کے بابے کی ہے۔ فاطمہ اگر ناراض ہوتی تو صدیق پہ نہ ہوتی، حدیث والے پہ ہوتی، لیکن میرا ایمان ہے فاطمہ نہ صدیق پہ ناراض ہیں نہ حدیث والے پہ ناراض ہیں، کیونکہ صدیق نے تو حدیث پیش کی ہے، اپنی بات تو نہیں کی۔ اور دوسری بات، اگر وراثت فاطمہ کو ملنی تھی تو وراثت صدیق کی بیٹی بیوی ہونے کے ناطے عائشہ کو بھی ملنی تھی۔ اگر عائشہ کو ملتی، فاطمہ کو نہ ملتی، تیرا اعتراض میں مان لیتا، لیکن جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، حدیث سنائی، جس حدیث کی بنیاد پہ سیدہ فاطمہ کو وراثت نہیں دی گئی، اسی حدیث کی بنیاد پہ سیدہ حفصہ کو بھی نہیں ملی، سیدہ عائشہ کو بھی نہیں ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا کوئی اعتراض پیش کرے، جوابات موجود نے، لیکن پبلک اور عوام الناس ایک ہی جواب
کہ صحابہ پر بحث نہیں ہو سکتی، صحابہ پر بحث نہیں ہو سکتی، جیسے آپ کے جھنڈے پر بحث نہیں ہو سکتی، جیسے آپ کی فوج پر بحث نہیں ہو سکتی، جیسے آپ کے ملک کے اداروں پر بحث نہیں ہو سکتی، ویسے یہ ادارہ محمد مصطفیٰ کے صحابہ والا اولئک حزب اللہ، رب کہتا ہے یہ میری فوج ہے، اور پاکستان آلیو تو آڈی فوج تے اعتراض نہیں ہو سکتا، تے میری فوج تے کیویں ہو سکتا ہے؟ اولئک حزب اللہ، اللہ کی فوج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک عورت آئی کہنے لگی طہرنی یا رسول اللہ، اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں نو پاک فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فیما اطہرکی، تیرے کو کیڑی غلطی ہو گئی ہے، کیڑا جرم ہو گیا ہے جس جرم اور غلطی تو میں پاک کراں؟ فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی حبلا من الزنا، اے نبی کائنات بدکاری دی وجہ تو میں حاملہ ہو چکی ہاں، میرے کو بدکاری ہوئی، بدکاری دی وجہ تو میرے پیٹ دے اندر بچہ ہے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرمائیے میں نو پاک کر دیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے رخ مبارک نو موڑ لیا، اے دوجی طرف آ کے سامنے بیٹھ گئی، کہنے لگی اللہ دے پیغمبر طہرنی میں نو پاک فرماؤ۔ نبی کائنات نے پھر اپنے چہرہ مبارک نو موڑ لیا، اے پھر کہنے لگی اللہ دے پیغمبر میں نو پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عورت اگر تیرے کو غلطی ہو گئی ہے، جرم ہو گیا ہے، جرم تیرا ہے، غلطی تیری ہے، لیکن جیڑا بچہ تیرے پیٹ دے اندر ہے او دی تے کوئی غلطی نہیں، جاؤ جدو بچہ پیدا ہو جائے پھر آ جانا۔ بچہ پیدا ہو گیا، بچے نو اٹھا کر کے میرے پیارے پیغمبر دے کول، اللہ دے پیغمبر جی تساں فرمایا سی جدو بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ اے نبی کائنات بچہ پیدا ہو گیا ہے، اللہ دے پیغمبر جی ہن تے میرے تے ہاتھ لگاؤ میں نو پاک کرو۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، میں محمد مصطفیٰ تیرے تے ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اگر میں تیرے تے ہاتھ لگا دیاں بچہ تیرا دودھ پین دے، اے بچے دا کفیل کون ہوئے گا، اے بچے دی پرورش کون کرے گا، اے بچے نو دودھ کون پلائے گا؟ جاؤ لے جاؤ بچے نو دودھ پلاؤ، جدو بچہ دودھ چھوڑ کے روٹی کھان دے قابل ہو جائے میں محمد مصطفیٰ دے کول آ جانا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول۔ اے بی بی پھر تشریف لے آئیے، بچے نو اٹھایا ہویا، ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑا دیتا ہویا ہے، لوگوں کتنی تڑپے، کتنی پریشانی ہے گناہ دی، اور کتنی خواہش ہے کہ میں پاک ہو جاواں جلدی۔ لوگوں امام کائنات دے کول آئیے، میرے پیغمبر نے ویکھیا ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑے، کہنے لگی اللہ دے پیغمبر جی ویکھو نا میرا بیٹا ہن تے روٹی کھانی شروع کر دیتی ہے، اے امام کائنات میں نو گناہ تو پاک کیجئے، اگر ایسے ہی حالت دے اندر میں نو موت آ گئی میں اپنے اللہ دے سامنے کیویں پیش ہوواں گی، اے نبی کائنات میں نو پاک فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اس عورت نو لے جاؤ، جاؤ اینو پتھریلی زمین دے اندر لے جاؤ، اے دے کپڑے اچھی طرح باندھ لینا تاکہ بے پردگی نہ ہوئے۔ اے میرے صحابہ کرام پھر پتھر مار مار کے رجم کر دینا۔ نبی کائنات دے صحابہ نے پتھر مارنے شروع کیتے، رجم کرنا شروع کیتا، پتھر لگیا، اے دے جسم چو خون دا فوارہ چھوٹیا، خون دے قطرات میرے پیغمبر دے صحابی سیدنا خالد بن ولید تے پہ گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے پلید عورت نے میرے کپڑے پلید کر دیتے نے، لوگ اے سخت جملے بولے، اے جناب بڑے شدید قسم دے جملے بولے۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے جملے میرے پیارے پیغمبر دے کول پہنچے، آپ علیہ السلام نے فرمایا محلن یا خالد، اے خالد اپنے کلمات نو روکو، اے خالد اپنے جملے روکو، اے خالد اپنے الفاظ روکو، تساں نہیں جان دے اے خالد جیڑی اس عورت نے توبہ کیتی ہے اپنی غلطی تو بعد، او توبہ اتنی بڑی ہے اگر مدینے دے سارے گناہگاراں دے درمیان اے دی توبہ نو تقسیم کر دیتا جائے تمام گناہگاراں دے گناہ معاف ہو جان گے، توبہ پھر بھی بچ جائے گی۔
توبہ پھر بھی بچ جائے گی. کیا مطلب ہے؟ اے کائنات دے لوگو، ہووے میرے پیغمبر دا صحابی، ہووے پیغمبر دی صحابیہ، او دے کولو غلطی ہو جائے، او دے کولو بھول ہو جائے، غلطی بھی معمولی نہیں، بہت بڑی غلطی ہے، بدکاری جیسی غلطی، لیکن اس غلطی تے بھی میرے پیغمبر نے خالد بن ولید نو تبصرے دی اجازت دیتی نہیں ملی. جدو بدکاری والے تے بھی تبصرے دی اجازت نہیں، پھر اس صدیق پہ تبصرے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا اے کائنات کے لوگوں، ہر کسی کے احسانات کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، اگر کسی کے احسانات باقی ہیں تو وہ میرا صدیق ہے. اگر بدکاری والے پر بھی تبصرے کی اجازت نہیں ہے تو پھر اس فاروق پہ تبصرے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جس فاروق کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اگر میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کرام ان کی بھول پر بحث اور تبصرے کی اجازت نہیں تو نبی کے اس عثمان پر بحث کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اے کائنات کے لوگوں، اگر پیغمبر علیہ السلام کے بھول اور غلطی کر لینے والے صحابہ کرام ان پہ صحابہ کو بحث اور تبصرے کی اجازت نہیں تو پھر اس علی پہ بحث اور تبصرہ کیسے ہو سکتے جس کے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے میرے علی تم مجھے ویسے ہی ہو جیسے جناب موسیٰ کو ہارون عزیز اور پیارے تھے. اگر میرے نبی کے بھول کر لینے والے، غلطی کر لینے والے صحابہ کرام ان پہ بھی بحث کی اور تنقید کی اجازت نہیں تو نبی کے اس معاویہ پہ تنقید کیسے ہو سکتی ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا اللہم اجعل معاویۃ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پھیلانے والا بنا، اس کے ذریعے اسلام کا بول بالا فرما. اس پہ کیسے تنقید ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بحث ہو سکتی جی ایک گھنٹے تو بعد گال سمجھ آئیے تے بولو، نہیں آئی تے گھنٹہ اور لا لینے. صحابہ پہ بحث ہو سکتی، صحابہ کی غلطی پہ، صحابہ کی بھول پہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی غلط فہمی پہ بحث نہیں ہو سکتی، تنقید نہیں ہو سکتی. کہتے جی کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب دو میں لڑائی ہوتی ہے، ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، لہذا جھوٹے کو غلط کہنا وہ تو ضروری ہے. میں کہتا ہوں کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں وہاں سچا جھوٹا نہیں کہتے، زبان کو بند رکھتے ہیں. سچا جھوٹا نہیں کہتے، زبان کو بند رکھتے ہیں. کیسے؟ قرآن. اللہ تعالیٰ نے دو نبیوں کی باہم تکرار کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام طور تے گئے تورات لین واسطے، واپس آئے، قوم بچڑے دی پوجا کر رہی ہے. سیدنا ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ لیا، سر کے بالوں سے پکڑ لیا، فرمایا اے ہارون جب تم نے دیکھا کہ قوم گمراہ ہو گئی روکا کیوں نہیں؟ فرمایا روکا تو تھا، غالب آ گئے، لیکن پھر میں نے زیادہ ان کا پیچھا نہیں کیا، مبالغہ نہیں کیا، چڑھائی نہیں کی. ایسے نہ کہتے کہ میرے جانے کے بعد آپ نے بنو اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، اے میرے ماں جائے میری داڑھی کے بال اور سر کے بال چھوڑ دو، نہ پکڑو. تکرار ہوئی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سر دے بال اور داڑھی دے بال پکڑے جناب ہارون دے. بولو سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ دونوں میں سچا کون ہے جھوٹا کون ہے؟ یہاں پر میری یہ حیثیت نہیں، میری یہ اتھارٹی نہیں، میرا اختیار نہیں، میری یہ طاقت نہیں کہ میں کسی کو ٹھیک کہوں اور غلط کہوں. میرے لیے دونوں واجب الاحترام ہیں. میں کہوں گا اللہ دونوں کے درجات بلند فرما. حضرات یہی معاملہ ہے علی اور معاویہ کا، یہی معاملہ ہے عائشہ اور علی کا اور میرے پیغمبر کے تمام صحابہ کا.
آپ کے سامنے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ غلط فہمی ہو گئی، یہ تنازع ہو گئے، آپ کو میرے لیے دونوں ہی واجب الاحترام ہے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ میرے علی کو بھی معاف فرما، میرے معاویہ کو بھی معاف فرما۔ سیکھو عبداللہ بن عباس سے کیسے صحابی کا احترام کرتے ہیں۔ تشریف فرمانے ایک شخص آیا، فرمایا اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تساں ویکھیا نہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّهُ لَا يُوتِرُ إِلَّا بِوَاحِدًا، میں جدوں بھی ویکھیا ہے سیدنا امیر معاویہ نو، امیر معاویہ ایک ہی وطر پڑھ دینے، ایک وطر۔ اے جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سمجھائیں معاویہ کو یا کیا دلیل ہے معاویہ کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے الفاظ دو مقامات تے، ایک مقام تے فرمایا دعہ فإنہ فقیہ، اے معاویہ دے وطر تے بحث کرنے والے، معاویہ نو ایک وطر پڑھنے دو کیونکہ معاویہ تو فقیہ ہے، معاویہ فقیہ۔ دوسری حدیث دے الفاظ فرمایا دعہ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ، معاویہ ایک وطر پڑھتا ہے، پڑھنے دو کیونکہ وہ تو محمد کا صحابی ہے، معاویہ مصطفیٰ کا صحابی ہے۔ کیا مطلب؟ جیڑا پیغمبر دا صحابی ہے، پیغمبر دا یار ہے، لوگوں دے وطر تے بحث نہیں ہو سکتی۔ جدو پیغمبر دے صحابی دا تذکرہ آئے گا، پیغمبر دے صحابی دا نام آئے گا، پیغمبر دے صحابی دا ذکر آئے گا، اہل ایمان واسطے ایک ہی راستہ ہے کہ آکھن والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ فرمایا عبداللہ بن عباس نے معاویہ پیغمبر کا صحابی ہے، ایک وطر پڑھتا ہے، پڑھنے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو پیغمبر کا صحابی ہوتا ہے اس کے وطر پہ بحث نہیں ہو سکتی۔ تو عبداللہ بن عباس نے بتلا دیا جب نبی کے صحابی کے وطر پہ بحث نہیں ہو سکتی، پھر کسی صحابی کی نماز پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی صحابی کے عقیدے پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی صحابی کے عمل پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی صحابی کے نظریے پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ جو نبی کا صحابی ہے دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ محمد کا صحابی ہے۔ اور میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ جب پیغمبر کے صحابی کی بات آئے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، نہ بحث نہ تنقید، صرف ان کے لیے دعائے بخشش اور مغفرت۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے پروردگار عالم صحابہ کرام دی محبت زندہ رکھے، اور صحابہ کرام دے نظریے ایمان اور صحابہ کرام دے جو اقوال و افعال اور کردار اور سیرت ہے، میرا پروردگار اس نو عمل بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ صحابہ کرام دی محبت ہی موت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا وأستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك حب الينا من نفسنا ومالنا واهلنا ومن الماء الوارد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اے الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ میرے پروردگار ہم نے جانے میں انجانے میں پوشیدہ یا ظاہر بھول کر یا جان کر جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو گئیں میرے پروردگار تو ہمیں معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو یا اللہ ہماری نافرمانیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے میرے خالق کائنات ہمارے جتنے عزیز و اقارب اس دار فانی کو چھوڑ کر تیرے پاس آ پہنچے ان تمام کی بخشش فرما، مغفرت فرما، ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کی قبروں کو جنت کے ٹکڑے جنت کے باغیچے بنا۔ اے میرے خالق کائنات جتنے نام بھی محترم شیخ صاحب ارشاد فرما رہے تھے یا الہ العالمین ان سب کی اپنی رحمت سے بخشش و مغفرت فرما۔ تمام علماء کرام، انتظامی حضرات، منتظمین یا جماعتی احباب جتنے بھی لوگ اس علاقے اور ایریے کے ساتھ تعلق رکھنے والے، اداروں کے ساتھ مساجد کے ساتھ تعلق رکھنے والے تیرے بندے الہ العالمین اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما۔ اے میرے خالق کائنات رحیم و کریم مولا جتنے بھی لوگ محتاج ہیں ضرورت مند ہیں اپنی رحمت سے ان کی ضرورتیں پوری فرما۔ یا الہ العالمین اپنی رحمت سے ہماری خالی جھولیاں بھر دے۔ اے میرے پروردگار یہ مہنگائی کا دور ہے، یہ ایک مہنگائی کے عذاب کے اندر مبتلا ہے عوام۔ اے میرے خالق کائنات اپنے فضل کے ساتھ اپنے رحمت کے ساتھ تو ہمارے لیے آسانیاں فرما۔ یا الہ العالمین رزق کے دروازے کھول دے، یا اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے۔ میرے پروردگار اس وقت جو مہنگائی کا عذاب ہے ہمیں اس سے نجات عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین ان ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما۔ تجھ سے ڈرنے والے مخلوق خدا پہ رحم و ترس کھانے والے حکمران عطا فرما۔ اے الہ العالمین جتنے مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ الہ العالمین جس خاتون کا بچہ گم ہوا ہے یا پروردگار یا رحیم و کریم مولا اسے صحت و سلامتی کے ساتھ گھر واپس پہنچا۔ اے میرے خالق کائنات اے میرے رحیم و کریم مولا اگرچہ ماں باپ نہیں جانتے، رشتہ دار نہیں جانتے، لیکن تو جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حالت میں ہے۔ میرے پروردگار اس بچے کی حفاظتیں فرما۔ یا اللہ اسے خیر کے ساتھ صحت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ واپس پہنچا۔ اے جناب یعقوب کو اس کا بیٹا یوسف ملانے والے تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو والدین کو ان کا بیٹا ملا دے میرے رحیم و کریم مولا۔ اے میرے پروردگار والدین کو اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اولاد کی طرف سے تکلیفیں مصیبتیں آزمائشوں سے ہر ماں باپ کو محفوظ فرما۔ اے میرے پروردگار الہ العالمین ہمارے جتنے دوست احباب عزیز و اقارب اس مسجد کے نمازی متعلقین بیمار ہیں سب کو اپنی رحمت سے شفائیں عطا فرما۔ اے میرے خالق کائنات تمام بیماروں کو اپنی رحمت سے شفائیں عطا فرما۔ اسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یشفی کل المسلمین۔ نسأل اللہ الکریم رب العرش العظیم ان یشفی کل المسلمین۔ اذهب البأس رب الناس
واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک۔ اے الہ العالمین میرے پروردگار رحیم و کریم مولا، تمام بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ، جتنی مائیں اور جتنی بہنیں بیٹیاں میرے پروردگار عالم بے اولاد ہیں، اپنی رحمت سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے جوڑے اولاد کے خواہش مند ہیں، اپنے خزانوں سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے میرے خالق کائنات رحیم و کریم پروردگار، جو نادار ہیں ان پہ اپنی رحمت فرما، رزق کی فراوانی عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے ملک پاکستان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمیں خانہ جنگی سے، مہنگائی کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیرا یہ گھر، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، دنیا کو آباد فرما، آخرت کو آباد فرما۔ اس پروگرام کا انتظام کرنے والے، انصرام کرنے والے انتظامیہ، علماء کرام، اے خالق کائنات یہاں تشریف لانے والے حاضرین اعظام، سننے والوں کا، سنانے والوں کا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین وصلی اللہ۔